الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغت میں علم المعانی کی تعریف کرتے ہیں کہ عربی لفظ کے احوال کو پہچاننا، جس کے ساتھ عربی لفظ کے احوال کو پہچانا جائے اور وہ مقتضی حال کے مطابق بھی ہو، یعنی کہ کلام کی صورت مختلف ہو جاتی ہے احوال کے مختلف ہونے کے ساتھ۔ حالت مختلف ہو تو کلام کی صورت مختلف ہو جاتی ہے، حالت مختلف ہو، یعنی کہ سادی سی مثال دیتا ہوں کہ اب شر کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ جب شر کا ذکر آئے گا تو وہاں پر مراد رب تعالیٰ کی ذات نہیں ہوگی بلکہ زمین والے خود مراد ہوں گے، لیکن جب ہدایت کا ذکر آئے گا تو وہاں سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہوگی، زمین والے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اب ادھر سے ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں۔ علم المعانی ہوا علم یعرف بہ احوال، وہ علم جس کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں عربی لفظ کے احوال کو، وہ جس کے ساتھ مقتضی الحال کی مطابقت ہو، مقتضی الحال کے مطابق بھی ہو اور عربی لفظ کے احوال کو بھی پہچانا جائے۔ بس کلام کی صورت مختلف ہو جاتی ہے احوال کے مختلف ہونے کے ساتھ۔ حالت مختلف ہو تو پھر کلام کی صورت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پس یہ مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے شر کو، کہ اُرِیدُ ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ زمین میں، یا ارادہ ارادہ کیا گیا ہے بِہِمْ اس کے ساتھ تمہارے رب نے راشدہ بھلائی کا۔ پس بے شک ام سے پہلے والی صورت کلام میں مختلف ہے ام کے مابعد کی صورت سے۔ ٹھیک ہے، ام کی پہلے والی صورت یہ مختلف ہے ام کے بعد کی صورت سے، جو انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض یہ علیحدہ ہے، یہ اور ہے صورت۔ ام اراد بہم ربہم راشدا یہ علیحدہ صورت ہے، کیونکہ پہلے میں فعل کا ارادہ مبنی للمجہول کے ساتھ ہے، پہلے میں کیا ہے مبنی للمجہول ہے، اور دوسرے میں فعل کا ارادہ مبنی للمعلوم کے ساتھ ہے۔ فعل کو وارد کیا گیا مبنی للمجہول کے طور پر، اور دوسرے میں فعل کو وارد کیا گیا مبنی للمعلوم کے ساتھ۔ کیوں پہلے میں مجہول کے ساتھ کیوں تقاضا کیوں گیا ہے؟ والحال الدائی کے حال دعوے دار ہے، اس وجہ سے خیر کی نسبت کا اس کی طرف سبحانہ کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے دوسرے میں، اور منع کیا گیا ہے شر کی نسبت کا اس کی طرف پہلے میں منع کیا گیا ہے، یعنی کہ حال تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر پہلے میں اریدو کو ذکر کیا، پہلے میں کس صیغے کو ذکر کیا؟ اریدو کو ذکر کیا۔ اریدو کو اس لیے ذکر کیا کہ صیغہ مجہول ہے، مجہول کو اس لیے ذکر کیا تاکہ یہاں پر شر کی نسبت زمین والوں کے ساتھ ہو سکے۔ اگر یہاں پر معلوم کا صیغہ ذکر کر دیتے تو شر کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہوتی، جو کہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے مجہول کا صیغہ ذکر کیا تاکہ شر کی نسبت زمین والوں کی طرف ہو جائے۔ ام اراد بہم، اراد یہاں پر معروف کا ذکر کیا، وہاں پر معروف کا صیغہ ذکر کیا، کیوں کہ اس میں ہدایت کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس حالت
کے مطابق معروف کا صیغہ لے آئے تاکہ پتہ چل جائے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہدایت میں اور مناسبت آ جائے، اور جو شر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے پیچھے مجہول کا ذکر کیا اور ادھر کس کا صیغہ ذکر کیا معروف کا صیغہ ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کلام مختلف تھا، احوال مختلف تھا تو صورت بھی مختلف ہوگی۔ حالت تھی شر کی تو مجہول کا صیغہ ذکر کیا، حالت تھی ہدایت کی تو معروف کا صیغہ ذکر کیا تاکہ وہ ہدایت رب تعالیٰ کی طرف خاص ہو جائے اور جو شر ہے وہ زمین والوں کی طرف خاص ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ اور منحصر ہوتا ہے، بند ہوتا ہے اس علم پر، کلام اس علم پر فی ثمانیۃ ابواب 8 بابوں میں، بالخاتمہ اور ایک خاتمے میں، 8 باب ہیں اور ایک خاتمے پر یہ کلام کیا ہوتا ہے منحصر ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہو بلا جھجھک، ٹھیک ہے۔ آگے آپ تعلیم المنطق نکالیں۔ اما تسمیتہ بالمنطق، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ منطق کی وجہ تسمیہ بنا رہے ہیں، کیا وجہ تسمیہ، منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں۔ بہرحال نام رکھا گیا منطق کے ساتھ اس کے اثر ہونے کی وجہ سے نطق ظاہری میں، میری مراد تکلم میں گفتگو کرنے میں اثر ہوتا ہے منطق کا، بولنے میں، کیونکہ پہچان لیتا ہے اس کے ساتھ عارف، کیونکہ پہچاننے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور کبھی ہوتا ہے تکلم پر ساتھ اس کے جو نہیں کبھی ہوتا اس پر جاہل، یعنی کہ جو منطق کو جانتا ہے وہ کلام کرنے پر کبھی ہوتا ہے اور جاہل جو ہوتا ہے وہ کلام کرنے پر کبھی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو منطق کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے نطق باطنی میں نطق ظاہر تو ہے کلام کرنا، اور نطق باطنی آنی ادراک کرنا، جاننا، کیونکہ جو منطقی ہوتا ہے نا، منطق کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ پہچانتا ہے اشیاء کی حقیقت کو اور جاننے والا ہوتا ہے اس کے اجناس کو اور اس کی فصول کو اور اس کے انواع کو اور اس کے لوازمات کو اور اس کے خواص کو، بخلاف غافل کے اس علم شریف سے۔ جو اس علم سے غافل ہوتا ہے وہ اس کے انواع، اجسام، فصول، انواع، لوازمات کو نہیں جانتا، اسی وجہ سے اس کو منطق کہتے ہیں۔ اور بہرحال اس کا نام رکھا گیا میزان کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ عقل کے لیے قسطاس ہے، ترازو ہے، عقل کے لیے کیا ہے، ترازو ہے، وزن کرتا ہے اس کے ساتھ افکار صحیحہ کا وزن کرتا ہے، یعنی کہ جس کو یہ علم آتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کون سی عقل صحیح ہے، کون سی درست ہے، کون سی نہیں صحیح، اور پہچانتا ہے اس کے ساتھ نقصان کو، افکار فاسدہ میں اور خلل کو، اور کھوئی ہوئی نظروں میں خلل کو کے نقصان کو پہچانتے ہیں، اور خلل کو قاصد کہتے ہیں، کھوئی ہوئی نظروں میں خلل کو کے نقصان کو بھی یہ پہچانتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ترازو کہتے ہیں، میزان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ومن ثم یقال، اور اسی وجہ سے پھر کہا جاتا ہے اس کے لیے علم العالی بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے یہ تمام علوم کا اعلیٰ ہے، اسی وجہ سے اس کو علم العالی بھی کہتے ہیں، اور خاص کیا گیا علم حکمیہ کے ساتھ، علوم حکمیہ کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے، علوم فلسفہ کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام علوم کا اعلیٰ ہوتا ہے، جو بھی ہمیں علم سمجھ میں آتا ہے وہ اسی کی مدد سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے عقل تیز ہوتی ہے، جب عقل تیز ہوتی ہے تو علم سیکھنے میں اور مزہ آتا ہے، اسی وجہ سے یہ تمام علوم کا اعلیٰ ہے، جب یہ تمام علوم کا اعلیٰ ہے اسی وجہ سے اس کو علم العالی بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے
قدوری شریف کا. اب قدوری شریف کا مسئلہ یہ ہے، کسی نے نا بے کی پھلوں کی، درخت پر پھل لگے ہوئے تھے بے کی، چاہے وہ پھل ابھی تک پکے نہ ہو، کچی ہو، بے کی، تو بے جائز ہے. اور مشتری پر ہے کہ وہ اس کو فوراً ہی کاٹ لے. اگر انہوں نے شرط لگائی بھائی جب تک یہ پک نہیں جاتے تب تک میں نہیں اتاروں گا، تو بے یہ فاسد ہو جائے گی. بے یہ کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج کل کا جو رواج ہے کہ بے جو باغات ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں ٹھیکے پر پھل کے لیے. پھل جب اگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیکے پر دیے، تو یہ بے ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین اس کو کرائے پر دے دے، یعنی کہ وہ کہے کہ یہ 1 ماہ کے لیے میں نے 1000 میں آپ کو یہ زمین کرائے پر دی، اور اس میں سے تمام آپ نفع اٹھا سکتے ہو، یہ جو پھل ہیں اس کو بھی اٹھا سکتے ہو، آپ کھیتی بھی اس پر لگا سکتے ہو، جو کچھ ہو لگا سکتے ہو. اس صورت میں جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. ترجمہ کرتے ومن با، اور جس نے بے کی پھلوں کی نہ ظاہر ہوئی ہو اس کی صلاحیت، لم یبدا صلاح، نہ ظاہر ہو اس کی صلاحیت، یا تحقیق بعدہ ظاہر ہو گئی ہو اس کی صلاحیت، یعنی کہ یا تو پک گئے ہوں یا نہ پکے ہوں. ٹھیک ہے. جازا بیع، بے جائز ہے. ٹھیک ہے. بے کیا ہے؟ جائز ہے. واجب علی المشتری، اور واجب ہے مشتری پر اس کو کاٹنا، فی الحال فوراً ہی کاٹے مشتری، اس پر واجب ہے. بس اس نے شرط لگائی اس کے چھوڑنے کی، درخت پر، تو فاسد ہو جائے گی بے. اگر شرط لگا دی کہ یہ کھڑے رہیں گے تو بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، بے جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایسے پھل کی بے جائز نہیں ہے، ایسے پھلوں کی بے جائز نہیں ہے کہ مشتری کہے، بائے کہے کہ یہ میں نے آپ کو پورا باغ دیا، پھلوں کا پورا باغ دیا، لیکن اس میں سے ایک درخت میں خود رکھوں گا، یہ بے جائز نہیں ہوگی. یہ بے جائز نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ معین کر لیتا ہے کہ یہ والا میں درخت رکھوں گا پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے بے، اور نہیں ہے جائز یہ کہ بے کرے پھل کی اور مستثنا کر لے ان میں سے ارتال معلوم، ارتال معلوم مستثنا کر لے. ارتال معلوم وہی، یعنی کہ ایک درخت معلوم جو نہ ہو، ارتال معلوم کہتے ہیں جو معلوم نہ ہو، وہ معین کر لے کہ میں رکھوں گا، تو وہ بے ناجائز ہوتی ہے. ٹھیک. آگے مسئلہ یہ ہے کہ گندم کی بے جائز ہے، سٹیوں میں بھی جائز ہے اور ویسے بھی جائز ہے، یعنی کہ ابھی گندم کھڑی ہے وہاں پر بھی بے جائز ہے. اور لوبیے کی بے بھی، چھلکے ابھی نہیں اتارا لوبیا ویسے ہے تو جائز ہے بے. ٹھیک ہے. اور جائز ہے گندم کی بے. الحنطۃ کہتے ہیں گندم کو، بیع الحنطۃ، اور جائز ہے بے گندم کی، فی سنبلھا، اور اس کی سٹیوں میں، اس کی سٹیوں میں ہو تو بھی جائز ہے. والباقلا، اور لوبیا، فی قشرھا، اس کے چھلکے میں بے جائز ہے. ومن با، اور جو کوئی بے کرے گھر کی، تو داخل ہوں گی بے میں مفاتیح، چابیوں کو بولتے ہیں، اغلاقھا، اس کے تالوں کی چابیاں اس بے میں جائز ہوں گی. اس کے تالوں کی چابی اس بے میں کیا ہوں گی؟ جائز ہوگی، یعنی کہ تالے کی چابی بھی ساتھ دینا ہوگی. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں اصول الشاشی. ٹھیک ہے. اصول الشاشی، البعث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث کتاب اللہ میں. پہلی بحث کس میں؟ کتاب اللہ میں. کس میں؟ کتاب اللہ. سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کتاب اللہ کو سنت رسول، اجماع امت، قیاس پر مقدم کیوں کیا؟ پہلے اس کو ذکر کیوں کیا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب اللہ یہ اصل ہے اور باقی تمام کیا ہیں؟ فرع ہیں. باقی کیا تمام ہیں؟ فرع ہیں. اصل
فرع پر مقدم ہوتی ہے، اسی وجہ سے کتاب اللہ کو پہلے ذکر کیا، کتاب اللہ کو پہلے ذکر کیا. آگے الفصل فی الخاص والعام، فصل خاص اور عام میں. کتاب اللہ کی تقسیم کر رہے ہیں فصل خاص اور عام میں. ادھر ہی سائل نے سوال کر دیا. سائل سوال کرتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کتاب اللہ کی تعریف نہیں کی، اس کی تقسیم میں شروع ہو گئے ہیں. تعریف نہیں کی، تقسیم میں شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ پہلے تعریف ہوتی ہے، پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ تعریف مشہور ہے، شہرت ہے تعریف کا، اسی وجہ سے ذکر نہیں کی. تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے الکتاب هو القرآن منزل علی الرسول مکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا. الکتاب هو القرآن منزل علی الرسول مکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کتاب اللہ وہ قرآن ہے جو نازل کیا گیا ہے رسول پر، جو لکھا گیا ہے مصاحف یعنی کہ لوح محفوظ میں، جو نقل کیا گیا ہے نقلاً متواتراً کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے، نقلاً متواتر، نقل متواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آئے فصل فی الخاص والعام. اب یہاں پر پھر سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے خاص اور عام کو ایک فصل میں ذکر کیوں کیا؟ ایک فصل میں خاص اور عام کو ذکر کیوں کیا؟ آپ علیحدہ علیحدہ میں ذکر کرتے، خاص کو علیحدہ میں ذکر کرتے اور عام کو علیحدہ میں ذکر کرتے. تو جواب دیتے ہیں کہ اس کو واضح نے وضع، خاص اور عام دونوں کو واضح نے وضع ایک معنی کے لیے کیا ہے، واضح نے وضع ایک معنی کے لیے کیا ہے، اسی وجہ سے خاص اور عام کو ایک ہی فصل میں ذکر کیا. خاص اور عام کو ایک ہی فصل میں ذکر کیا. ٹھیک ہے، آگے فالخاص لفظ وجیہ لمان. یہاں پر سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے خاص کو عام پر مقدم کیوں کیا؟ خاص کو عام پر مقدم کیوں کیا؟ خاص کو عام پر مقدم کیوں کیا؟ عام کو پہلے ذکر کر دیتے، خاص کو بعد میں ذکر کرتے. تو جواب دیتے ہیں کہ خاص بمنزل مفرد کے ہے، خاص بمنزل مفرد کے ہے، اور عام بمنزل مرکب کے ہے، عام بمنزل مرکب کے ہے. تو جو مفرد ہوتا ہے وہ مرکب پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے خاص کو عام پر مقدم کیا، خاص کو عام پر مقدم کیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو خاص کا حکم وہ اتفاقی ہوتا ہے، خاص کا حکم اتفاقی ہوتا ہے اور عام کا حکم اختلافی ہوتا ہے. خاص کا حکم اتفاقی ہوتا ہے اور عام کا حکم اختلافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو اتفاقی ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے اور جو اختلافی ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے. جو اتفاقی ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، جو اختلافی ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے. تو قوی ضعیف پر مقدم ہوتا ہے، اسی وجہ سے خاص کو عام پر مقدم کیا، خاص کو عام پر مقدم کیا. آگے فالخاص سے خاص کی تعریف کر رہے ہیں. فالخاص لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد. پس خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے، معنی معلوم کے لیے، یا ایسے شخص کے لیے، لمسمن ایسے شخص کے لیے، معلوم عن الافراد ہو، معلوم عن الافراد ہو، معلوم ہو یعنی کہ تمام لوگوں سے جدا ہو. معنی معلوم کے لیے جس طرح کہ ہم بولتے ہیں تین اب معنی معلوم ہے نا، یہ خاص ہو گیا. یا ایسے شخص کے لیے جو معلوم ہو دوسرے افراد پر، جس طرح کہ جب میں زید بولوں تو زید یہ دوسرے افراد پر کیا ہے؟ معلوم ہے، پتہ ہے کہ زید کون ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ذہن میں رکھتا ہوں کہ فصل میں کچھ اجناس ہوتی ہیں اور کچھ فصول ہوتے ہیں. فصل میں بعض اجناس ہوتی ہیں اور بعض فصول ہوتے ہیں.
اجناس کے ذریعے اغیار داخل ہو جاتی ہیں، اجناس میں اغیار کیا ہوتی ہیں؟ داخل ہوتی ہیں، اور فصول میں اغیار نکل جاتی ہیں۔ اجناس کے ذریعے اغیار داخل ہو جاتی ہیں اور فصول کے ذریعے اغیار کو خارج کر دیا جاتا ہے، اغیار کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آئے اللفظ، اب لفظ یہ بمنزل جنس کے ہیں، یہ بمنزل کس کے؟ جنس کے ہیں۔ جب لفظ کہا تو لفظ میں معنی موضوع بھی داخل ہو گئے، لفظ موضوع بھی داخل ہو گئے اور لفظ محمل بھی داخل ہو گئے، لفظ موضوع بھی داخل ہو گئے اور لفظ محمل بھی داخل ہو گئے۔ لیکن جب کہا نا وُضِع، وضع کیا گیا، تو یہ بمنزل فصل کیا ہے، یہ بمنزل فصل کیا ہے، اس سے معنی محمل نکل گیا، کیونکہ جو محمل ہوتے ہیں وہ وضع نہیں کیا جاتے، جو محمل ہوتے ہیں وہ وضع نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو موضوع ہوتے ہیں وہ وضع نہیں کیا جاتے۔ اور جب معلوم کہا، لمعنى معلوما، جب معلوم کہا تو معلوم سے کیا مراد ہوگا؟ معلوم سے کیا مراد ہوگا؟ یا تو معلوم سے مراد معلوم المراد ہوگا یا معلوم البیان ہوگا۔ جب معلوم کہا تو معلوم سے مراد یا تو معلوم المراد ہوگا یا معلوم البیان ہوگا۔ اگر مراد ہوگا معلوم المراد ہوگا تو اس سے مشترک نکل جائے گا، اس سے کیا نکل جائے گا؟ مشترک نکل جائے گا، کیونکہ جو مشترک ہوتا ہے وہ معلوم المراد نہیں ہوتا، اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی، وہ مشترک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب معلوم البیان کہا تو معلوم البیان کہتے ہیں کہ معنی لفظوں سے ایسا معنی کے لیے وضع کیا گیا جو معنی لفظوں سے ظاہر ہو، تو مشترک یہاں سے نکلے گا نہیں، کیونکہ مشترک کا معنی بھی لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے، مشترک کا معنی بھی لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے، وہ نکلے گا نہیں، وہ اس میں رہے گا۔ لیکن جب آگے کہا نا عن الافراد، علی الانفراد کہا تو اس سے مشترک بھی نکل جائے گا، تو یہ تعریف جامع معنی ہوگی، جامع معنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تعریف کیا ہوگی؟ جامع اور معنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بس آپ اتنا کریں، لیکن اچھی طرح سے یاد کریں، اگر کسی چیز کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں ہم سے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔